سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد نبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 أما ہماری روزمرہ کی زندگی میں بڑا عام سا معمول ہے یہ لڑائی جھگڑے اور ناچاکیاں آپس میں فساد. وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ بھی کیا بات ہوئی؟ آپ پوچھیں کیوں ایسا جھگڑا ہوا، کیا بات تھی؟ بس میں جا رہا تھا تو گاڑی میں سیدھا جا رہا تھا، پیچھے سے ہارن دے دیا کسی نے، مجھے ہارن دیا تو بس پھر مجھے غصہ ہو گیا. میں فوراً گاڑی سے اترا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور لڑائی شروع ہو گئی. پھر کسی اور سے دریافت کرنا بھائی کیا بات ہوگی، کیوں جھگڑا ہوگا؟ کچھ نہیں، بات تو کچھ نہیں، بس میں لائن میں لگا ہوا کھڑا تھا، میرے پاس آیا، مجھے دھکا مارا، مجھے غصہ ہو گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا. یہ وجوہات لڑائی. بس گھر میں آیا، گھر میں تو میری بیوی کو میں نے یہ بات کہی، اس نے مجھے یہ جواب دیا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا. بیوی کی بات ہو تو بیوی ایسی کہی، بس میں نے ان کو یہ کہا تھا، انہوں سمجھا نہیں، تو مجھے پھر غصہ آ گیا، میں نے پیچھے کر لیا. تو سب کے پیچھے ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، کامن بات لڑائی سے پہلے، وہ کیا ہے؟ غصہ ہو گیا. تو ساری جو وجوہات بتائیں گا نہیں، گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، باہر فساد ہو رہی ہے، چھوٹا جھگڑا ہو رہا ہے، بڑا جھگڑا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھ رہے ہیں قتل تک نوبت آ جاتی ہے انسان کو. تو اس کی وجہ پوچھیں، مجھے غصہ آ گیا، تو پھر آدمی نے مجھے گالی نکالی، میں نے اس کو انتقام لیا، میں نے اس کو مار دیا. تو یہ کامن وجہ ایسی ہے کہ کسی بھی بات، فساد میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، طلاق میں، گھر میں، باہر، انسان آپ دیکھیں تو اس کی وجہ ایک ہوتی ہے تمام فسادوں کی، اور وہ ہے بس مجھے غصہ آ گیا. اگر غصے کو نکال دیں تو لڑائی بھی نہیں ہوگی، پھر جھگڑا بھی نہیں ہوگا، فساد بھی نہیں ہوگا، قتل بھی نہیں ہوگا، طلاقیں بھی نہیں ہوں گی، سب معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اخلاق کی دنیا کے اندر جو نبی پاک میں سب سے امپورٹنٹ سبق ہے انسانیت کو، وہ اخلاق حسنہ ہے. تو سب سے پہلا سبق جو ہے اخلاق حسنہ کا، سب سے پہلا سبق وہ یہی ہے، غصے کا. سارا فساد شروع ہوتا ہے کس سے؟ غصے سے شروع ہوتا ہے آدمی کے. سب سے پہلے غصہ کیا کس نے تھا؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے غصہ کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا. اس کو کہا نا سجدہ کرو آدمی، تو اس کو کیا آیا تھا؟ غصہ آیا تھا اس کو، میں آدمی کو سجدہ کروں، یہ کیا سو سکتا ہے؟ تو
تو یہ جو چیز ہے یہ سب سے بڑی نشانی کسی ہے کہ اس ہمارے دشمن عظیم جو تھا اس نے سب سے بڑا کام شروع کیا تھا. اور غصہ جس وقت انسان کو دیکھ لیتا ہے شیطان کہ اس کو اب یہ لگ گیا پوائنٹ پر، بس پھر اس کو کنٹرول کرتا ہے. اتنی سی بات پہ غصہ ہے وہ اتنا بڑھائے گا اتنا بڑھائے گا اتنا بڑھائے گا اتنا بڑھائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا. بلکہ یہ ہے کہ غصے میں کہتا ہے کہ میں اس انسان کے ساتھ ایسا کھیلتا ہوں جیسے بچے فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں. جو انسان الحمدللہ اس پر کنٹرول کر جاتا ہے وہ پورے اخلاق کو کنٹرول کر جاتا ہے. میں غصے میں نکلتی ہیں نا گالیاں، غصے میں گالیاں نکلتی ہیں، پھر حسد بھی ہوتی ہے، پھر جلن بھی ہوتی ہے، پھر انتقام بھی بڑھتا ہے، اور پھر ساری برائیاں جو چلنا شروع ہوتی ہیں پھر ایک دم سے لائن بدن لائن ب لائن، اور پھر جو اس کے ساتھ اس کے نتائج بڑے گندے ہوتے ہیں اس کے غصے کے، بے انتہا غلط نتائج اس کو نکلتے ہیں انسان کے لیے. پھر اس میں کیا ہے کہ پھر انسان بہت پچھتاتا ہے. اب پچھتانے کے بعد تو ایک ہی چیز اس کے منہ پہ ہوتا ہے یار کاش میں غصہ نہ کرتا تو یہ غلط ہو جاتی بات. غصہ جو ہے وہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، یہ یاد رکھیں. جائز بھی ہے غصہ، جو اللہ نے یہ نیچر رکھی انسان میں اس کا فائدہ بھی ہے. وہ کون سا غصہ ہے جس کا فائدہ ہو جس سے نقصان ہو؟ یہ ایک چیز نوٹ کرنے کی چاہیے انسان کو، دیکھیں کون سا. وہ جو جائز غصہ ہے وہ حقیقت میں غصہ ہوتا نہیں ہے، وہ کنٹرولز فیلنگز ہوتی ہیں انسان کی. جیسے آپ کسی بچوں کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پریٹینڈ کرنا پڑے گا غصے والا، تھوڑا چہرہ بنانا پڑے گا، لیکن اندر سے فیلنگ جو آپ کی ہوں گی وہ تیش والی نہیں ہوں گی، غضب والی نہیں ہوں گی، کنٹرول ہوگا. یا کسی کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کچھ دبکا مارنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایسا ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے، اندر سے دکھانا پڑتا ہے کہ بہت غصے میں ہوں. کیونکہ بہت سی چیزوں کی اصلاح جو ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے؟ غصے سے ہو جاتی ہے، نصیحت سے نہیں ہوتی. جیسے اساتذہ ہیں ہمارے، مشائخ کرام ہیں ہمارے، مشائخ کرام کا جو غصہ ہوتا ہے وہ غصہ تو نہیں ہوتا، غصہ نہیں ہوتا ہے، لیکن غصہ لگتا ہے کہ بھی بہت غضب کا معاملہ ہے. اسی لیے بچے جو ماں سے خراب ہوتے ہیں، باپ سے خراب نہیں ہوتے، اس کو پریٹینڈ کرنا نہیں ہوتا، غصے کو پکڑ لیتے ہیں، وہ ایسے مار رہے ہیں، اس غصہ شصہ کوئی نہیں اس کو. تو جائز غصہ بھی ہے اور ناجائز غصہ بھی ہے. جائز غصے کی نشانی کیا ہے اور ناجائز غصے کی نشانی کیا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں. جہاں جائز غصہ ہوگا حلال کرنے حلال غصہ جہاں ہوگا اس میں ایک چیز ہوگی کہ اس غصے کے بعد نتائج جو نکلیں گے بڑے پازیٹیو نکلتے ہیں. سبحان اللہ، بڑے پازیٹیو میں ساتھ ہوتے ہیں اس کے. یعنی وہ جس چیز کو غصہ پریٹینڈ کر کے تیش میں آ کے جس چیز کو سمجھانا چاہتا تھا وہ پازیٹیو ساتھ رکھیں گے، الحمدللہ وہ چیز کو رزلٹ دے گی اس چیز کو. جیسے بچہ سمجھ جاتا ہے، شاگرد سمجھ جاتا ہے. ٹیچروں کے دو غصے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کے اندر دوسرا غصہ بھی آ جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، کنٹرول نہیں رہتا استادوں میں. ظاہر وہ ایک طبی چیز بن جاتی ہے کیونکہ ان میں تو فیلنگز محبت کے نہیں ہوتے. جائز غصہ وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کے محبت کی فیلنگز بھی ہوں، کچھ نیچرل ہو یا کچھ اللہ نے ڈال دی ان کے سینے کے اندر ایسی چیز. کیونکہ نیچرلی اس کے اندر جو تھا وہ شفقت نہیں تھی سمجھانے والی. لیکن بعض اساتذہ کے جو غصے ہیں آج بھی لوگ ان بچوں کو بوڑھے ہو جاتے ہیں. یہ میرے استاد تو بہت دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے نمازوں کے اندر کہ آپ کی برکت سے میں آج قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ کی برکت سے میں تفسیر سن رہا ہوں، آپ کی برکت سے ان کی دعائیں کرتے ہیں کیونکہ ان میں شفقت تھی، محبت تھی. تو یہ ایک ایسی زبردست چیز ہے جو غصہ ہے کہ یہ سمجھنا ہمارا سب سے پہلا سبق ہے تصوف کا. بھائی ذکر کرنے والے لوگ ہیں میں اور آپ دونوں، عیبوں کے ساتھ ذکر کرنا تو فائدہ نہیں دیتا نا اس کا، وہ تو بڑی بیکار چیز ہے. ہم ان عیبوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم سے نکل جائیں. ان چیزوں پہ زیادہ ضرورت ہے. ان کو دیکھیں اس کے لیے، ورنہ الحمدللہ اللہ کو راضی کرنے تو عبادت نماز پڑھ رہے ہیں ہم، صبح جناب تلاوت کرتے ہیں اور بہت سے کام دین کے کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے والی وہ پوائنٹ، وہ چیزیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل چیزیں ہیں تمہاری عبادات کے اندر، یہ اعلیٰ ترین عبادت بن جاتی ہے انسان کی.
آج کے زمانے میں تو آج کے پہلو میں تو یہ بالکل ختم ہو گئی نا بات، ایک سطحی چیزیں رہ گئی ہیں، اور اس پہ اتنے الزام آتے ہیں، یعنی گھروں کے الزام آتے ہیں. آپ کسی گھر کے اندر بات کریں کسی خاتون سے کہتے چھوڑ دیں جی بس نمازیں جی، اس کی باقی جو کام ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. عورتیں کہتی ہیں چھوڑ دیں گے، بتا دی نا بات آپ کو، اس کو پتہ لگ گیا تو آپ کے پھر میری ٹھکائی کرے گا. حضرت صاحب اس کو نہ بتانا اللہ کے واسطے، تو دس دیں میں آپ بتانا نا پلیز اس کو. داڑھی اس کی گھٹنے تک پہنچی ہوئی ہے اور جناب چولے اس نے پہنے ہوئے ہیں اور ماں میں باندھے ہوئے ہیں. گھر کے اندر اخلاق کا پتہ چلتا ہے، راز کھول دیتے ہیں. تو کتنا بڑا، تو دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، بس جی ہم جانتے ہیں دیندار لوگ کیسے ہیں. یہ کتنا ڈارک پہلو ہو جاتا ہے دین پہ. جتنے لوگ منحرف ہوں گے آپ کی ظاہر سے منحرف ہوں گے، بکواس کر رہے ہیں، تو اس ظاہر کو جو ضروری چیز ہے نا سنت پہ شکل صورت بنانا، اس کو ہیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اس قسم کے لوگ تو جی ایسے ہوتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایک ایسا ایکسکیوز پیدا کر لیا لوگوں نے دین پہ نہ چلنے کا. یہ ایکسکیوز آ گیا میرے پاس. اچھے آدمی کو تو دیکھیں، آپ برے آدمی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ حالانکہ بات تو آپ اچھے آدمی کو دیکھیں، برے آدمی تک کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے برا ہے آپ اس کو برا کہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ برا کہیں گے. اچھے آدمی کو دیکھیں جو اچھا پریکٹس کرتا ہے آدمی تو ہر طرف سے چلتا ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کاش اللہ معاف کرائے کہ میں وہ انسان ہوں نہ ہوں کہ جس کو مجھے دیکھ کے لوگ کہیں جی یہ تو بہت گندے دین ہے لوگوں کو. ہمیں انڈیویجول طور پہ، انفرادی طور پہ سوچنا چاہیے. ہمیں کسی کو غرض نہیں ہے، مجھے اپنا سوچنا چاہیے. ایسا خدا نہ ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے اس دین سے منحرف ہو جائیں، میرے اس لباس سے منحرف ہو جائیں، میری شکل سے منحرف ہو جائیں، میرے اس پردوں سے منحرف ہو جائیں. لوگ کہ پردہ کرتی ہے، زبان دیکھو اس کی کیسے چلتی ہے، خامد کو کیسا تنگ کرتی ہے، تو فلاں کے ساتھ یہ کیا کرتی ہے، گھر میں دیکھو کیا طوفان مچاتی ہے. منحرف ہو گئے لوگ. تو اس چیز کو اتنا پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے ایک دیندار کو کہ ایکسٹرا جا کے اس نے منتیں بھی کرنی پڑے نا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی تاکہ وہ دین جو ہے میرے نام سے بدنام نہ ہو جائے. اس کے لیے اس کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے کسی کو راضی کرنے کے لیے نا. He should do that. اللہ کے نزدیک سے بہت بڑی بڑی عبادتوں کو اس کو ثواب مل جاتا ہے. ٹھیک ہے رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا، فلاں نہیں کر سکتا، اتنی تلاوتیں نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، لمبے وظیفے نہیں کھینچ سکتا، ہر سال نہیں جا سکتا حج پہ. ایک حج کر لیا کہتا ہے الحمدللہ این نفع میرے لیے کافی ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اس چیز کے اندر وہ بہت کوشش ہے، بڑا زبردست ہے کہ میرے اس دین کو جو میں نے پروٹیکٹ کیا، میں حج کر کے آؤں، یہ بدنام نہ ہو جائے. حج یہ میرا عمرہ بدنام نہ ہو جائے. میری شکل و صورت سے لوگ بہانے نہ بنانے لگیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، کیونکہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس چیز کو. ہزاروں لوگوں میں ایک انسان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس چیز کو، اپنے سارے رشتہ داروں میں کر رہا ہے. آپ کون ہم تو فلاں شیخ سے ہم بیٹھتے ہیں جناب، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، تو نام تو آگے شیخ کیا آگے. اب وہ دیکھیں اس کا آدمی سب سے پہلے انسان کا جو دیکھتے ہیں نا آدمی، نہ آپ کے تہجد کو دیکھیں گے، نہ آپ کے محرابوں کو دیکھیں گے، نہ آپ کی شکل کو دیکھیں گے، بلکہ آدمی کیا تلاش کرے گا، اس کے اخلاق کو دیکھو ذرا. فراڈ کتنا کرتا ہے، غلط سائن کتنے کرتا ہے. وہ ویک پوائنٹ دیکھتے ہیں کرنے کے لیے کہ یہ جو دیندار لوگ ہیں یہ دھوکے باز ہیں، یہ چکر دے رہے ہیں، ہم صحیح ہیں. وہ ایکسکیوز نکالتے ہیں اس چیز. تو جب اللہ کسی کو توفیق دے دے، جیسے ماشاءاللہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں سارے امام والے ہیں، سنت والے ہیں، الحمدللہ داڑھی والے بیٹھے ہیں، اللہ کا فضل ہے. بولے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. اس زمانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملک میں اس زمانے کے اندر استقامت کے ساتھ سرکار دو وسلم کی شکل صورت لباس پہننا، یہ تو ایسا ہے کہ جیسے اس کا تو تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا. کیونکہ جب آدمی شروع ہو جاتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے، اور نبی پاک کی راحت اور خوشی کا کتنا بڑا سامان پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے ہی نہیں. امامہ ماننا میرے بھائیو یہ بہت مشکل کام ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوتی کو پہننا بہت مشکل کام ہے. لوگ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن داڑھی پوری نہیں رکھ سکتے. 10 حج کر لیں گے داڑھی پوری نہیں رکھ سکتے. لباس تو بہت بڑی چیز ہے، ہزاروں نقطے ہزار چیز. آپ بھی اس زمانے میں رہتے ہیں صبح شام. اب تو ایسا ہے کہ جو دنیا ہے تو ایک نقطہ بن گئی ہے
کہیں انٹرنیٹ کھولیں آپ کو زمانے کی باتیں کس سے آپ کو نظر آ جائیں گی, ہزاروں عالموں کی تقریریں نظر آ جائیں گی, شکلیں نظر آ جائیں گی, فتوے نظر آ جائیں گے, لوگ نظر آ جائیں گے آپ کو 5 منٹ کے اندر. گھومیں ذرا دیکھیں, جس کو معیار بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, جس کو معیار بنایا ہے دنیا کی کامیابی کا, آخرت کی کامیابی کا, اول کا ازل کا جو معیار بنایا ہے وہ صرف ایک ہی بنایا ہے, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. اس میں 2 رائے ہیں ہی نہیں, پورا قرآن, پورا دین, پورا سب کچھ, اس میں 2 اوپینین آ ہی نہیں سکتی. یہ تو ایک مستند چیز ہو گیا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سنت اور شریعت یہ ایک ہی چیز ہے. اس کے اندر تو کوئی بہانا چل ہی نہیں سکتا, کوئی جواز چل ہی نہیں سکتا. کسی گلی سے داخل ہو جائیں آپ دین کے اندر, کس کتاب سے داخل ہو جائیں, کسی مسلک سے داخل ہو جائیں, کسی امام کو آپ پکڑ لیں, کسی صحابی کی پیچھے سے, ختم سٹوری وہی ہوتی ہے, ختم سٹوری وہی ہوتی ہے کہ محمد سے وفات جس نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, ختم وہی ہوتی ہے چیز. تصوف ہو, علمیت ہو, محدث ہو, جو کچھ بھی ہے, اینڈ آف دا ڈے ختم وہی ہوتی ہے. اسی سمندر میں جا کے ساری دریا ڈوب جاتے ہیں. تو وہ جو نقش بندی ہو تمہیں اقتدا میں مل جائے, وہ اللہ کہنے سے وہ چیز صرف اللہ کا نام دل پہ اتارنے کے بعد اللہ تمہیں اتنا بڑا تحفہ دے دے کہ تمہاری شکل و صورت کو وہ بنا دے کہ جس کا تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا. نہ اس میں نہ ملک کی تشخیص ہے, نہ کاموں کی تشخیص ہے, کسی قسم کی وہ سب نکال دے آپ کے جسموں سے, ایک فطرت بنا کے رکھ دے کہ جہاں جا رہے ہیں, جس طرح بیٹھ رہے ہیں, دکان پہ جا رہے ہیں, کاروبار میں جا رہے ہیں, ان کو احساس ہی نہیں اس چیز کا تم نقل کس کی کر رہے ہو. سبحان اللہ. جو سب سے ہارڈ لیسن ہوگا کسی زمانے میں, اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ جیسے کسی انگارے کو ہاتھ میں پکڑ لیا. صحابہ حیران ہو گئے کہ جس پہ سارا دین ہے رکھا ہوا, جی ہاں, کہ وہ تو ایسا ہوگا جیسے آگ کا انگارہ آپ نے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. جس کو یہ دین مل گیا, الحمدللہ, شکل مل گئی, صورت مل گئی, لباس مل گیا, ذکر مل گیا, اس کو تو دین سارا مل گیا. اب صرف یہ ہے کہ شیطان و نفس کے حملوں سے بچنے کے لیے آدمی ہر وقت تیار رہنا چاہیے. ان کاموں کی طرف دیکھیے, ان حدیث کی طرف دیکھیے. اس میں آپ بتا رہا ہوں کہ اخلاق کا سب سے بڑا چیپٹر جو ہے کیا چیز ہے, اس پہ کنٹرول کرے آدمی. یار یہ اتنی میری محنت میں کروں, اس سے ضائع نہ ہو جائیں گے آخرت کے اندر بھائی, جو سب کچھ میں نہیں کیا کہ یہی نہ کہ کھڈے میں چلا جائے سارا کچھ, ایسی کی تیسی میں چلا جائے. میں نے کچھ کیا, جتنا بھی میں نے کچھ کیا تھا میں, کیونکہ ملتا سارا محنت سے ہے. اللہ پاک نے قرآن میں تو کہا ہے کہ کوئی معیار میرا نہیں ہے کہ وہ یہ پٹھان ہے, یہ خان ہے, یہ گجراتی, یہ سید ہے, یہ فاروقی, یہ صدیقی, یہ فلاں. صدیقوں کو بہت اونچے مقام ملتا ہے, سید بہت اونچے ہوتے ہیں جی, اس لیے ہوگا کہ یہ فلاں تھا تو اس کو یہ مل گیا. کس طرح کی کون سا اسٹینڈرڈ ہے؟ جس کو بھی ملا, جس طرح بھی رب کو پایا, اس نے اپنے نفس کو توڑ کے پایا. یہ نہیں آدمی دیکھتا کہ اس شخص نے اپنے نفس پہ کتنا فائٹ کی ہے, اللہ کے راستے میں اس نے اپنے آپ کو کتنا برباد کیا, اپنے نفس کو کس طرح دیکھا. نہیں, دوسری چیزیں دیکھتے ہیں. یہ تو یہ چن لیا اس کو اللہ, بس یہ تو بن گیا, ہمیں کیوں نہیں بنایا. تو شکلوں پہ ایسے لوگوں کو جیسی باتیں کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے پتہ ہے, یعنی اللہ کے ساتھ اللہ پہ بلیم کر رہے ہیں کہ تو نے اس کو تو چن لیا, مجھے نہیں چنا, کیونکہ یہ فلاں تھا, یہ سید تھا, اس کو بنا دیا, مجھے نہیں بنایا. ظالم اٹھا کے دیکھو کہ ہر انسان میرے حضرت سید تھے, فاروقی تھے, صدیقی تھے, ایک عام آدمی تھے, ذمہ دار تھے, کچھ بھی نہیں تھا. بتائیں کن مشائخ کے نام آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ نے تو کہہ دیا بھئی یہ فرقوں کو جیسے میں نہیں دیتا ہوں. اللہ کی نبی نے خود اپنی دختر کو کہا, اے میری فاطمہ, لفظ حدیث کے, کہ یہ نہ سمجھنا کہ تو ایک نبی کی بیٹی ہے, قبر میں ہر ایک نے پہنچنا ہے, فاطمہ یاد رکھ, عمل کر, اے میری فاطمہ. سبحان اللہ, یہ مثال دی اللہ کے نبی نے. یہ ڈھکوسلے باز جو لوگ ہیں نا, جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, یہ شیطان ہے, جو خود بھی شیطان ہے اور لوگوں کو شیطان کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہم تو ایسے ہیں, ہمیں کچھ نہیں کیا, ہم تو فلاں نہیں, تو ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا, یہ ہو جاتا. کتنی بڑی بات ہے, مجھے بتائیں. ہسٹری تو اٹھا کے دیکھیں آپ. حضرت بلال کیا تھے, ابو بکر صدیق سے تعلق تھا, حضرت عمر کی اولاد سے تھے,
حضرت عثمان کی اولاد سے تھے، غلام تھے، اور حشر میں بھی جب اٹھایا جائے گا وہ غلام سب سے آگے اٹھے گا، سب پیچھے رہ جائیں گے. سبحان اللہ. سرکار کا غلام جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوگی بات سب سے پہلے. کیوں کہ آپ نے بات پکڑی ہوگی تو سب سے پہلے نبیوں سے پہلے داخل ہو رہا ہے جنت کے اندر. ہمارے اسلام کے اندر تشخیص نہیں ہے اس قسم کی، تقویٰ ہے. آج آپ محنت کریں. کیا محنت اس میں؟ محنت کیا ہے؟ نفس کو ماریں. بستر میں لیٹ کے ایسی باتیں کرتے ہیں ہم، کہتے ہیں جی ہم تو لیٹے ہیں، مزے کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں. کنٹرول نہیں ہوتا تم سے بدماشی روکنے میں. آپ ہاتھوں کو نہیں روک سکتے جب گندے کام کرتے تو، اپنے جسموں کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہوتا. بس ہمیں تو یہ آسمان سے جبریل آ جائے، ہم نے ان لوگوں کو کیا مقابلہ کریں گے آپ جنہوں نے محنتیں کی ہیں؟ ان پہ تانے مارتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں بھائی. کامیابی کے لیے ہمیں، اگر باقی آپ کامیابی چاہتے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کریں، محنت کریں. اس کی محنت یہی ہے. غصہ کتنی بڑی چیز آپ بتائیں. ایک صحابی آئے، حدیث ہے مشکات کی، ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں حدیث کو. ان رجل، ایک کچھ شخص ہے وہ بکھرتے ان رجل قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گزارش کی نبی ہم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. کتنی بڑی حدیث ہے. وہ تو اپنی زندگی چاہتا تھا. اب یہ اللہ کے نبی تھے، وہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھا. وہ تو نہیں تھا کہ بھئی ان کو پتا ہے بھئی میں بات کروں. ان کو تو پتا تھا کہ میری بات، میرے زبان سے نکلی بات یہاں نہیں روکے گی، قیامت تک کی امت کے لیے پیغام بن جائے گی. سبحان اللہ. یہ تھوڑی دیکھ میں آج اسپیکر سے بات کر رہا ہوں تو بھئی یہ لوگ سمجھ پاس اسپیکر تک جس کی آواز جاری ہے تو اس کو پہنچے گی. وہ تو نبی تھے، وہ تو قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتانے آئے تھے. پتا تھا کہ جو لفظ میں نے بول دیا یہ ثبت ہو جائے گا قیامت تک کے لیے، لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے گی. واقعی دیکھنا آج آپ بولٹر میں بیٹھے سن رہے ہی نہیں سن رہے. پوچھا اس نے تھا صحابی نے، صحابی کو پتا بھی نہیں کہ کہاں تک بات پہنچے گی، کوئی اسپیکر نہیں تو کیا پتا تھا. تو کالا کال رسول اللہ کرتے 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 بولٹن تک یہ بات آ جائے گی. ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ہم رجل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے. اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ حدیث ہے. پیسے آ گئے بالکل سخت ہو گئے، جیسے کہ اس زمانے ہم بیٹھے سن رہے ہیں ساری بات. کرے کوئی انکار ایمان والا اس بات سے کہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ادھر نبی پاک نے انتخاب دیکھیں آپ. سبحان اللہ. کوئی بھی نصیحت سنا دیتے اس کہتے سن لو، نماز پڑھ. کم تھی نصیحت؟ نماز کی بڑی چیز ہے بھائی مولانا. روزے کہتے بھائی روزہ رکھ، اس سے بڑی کوئی چیز ہے نصیحت کی؟ کتنے سبجیکٹس ہیں دین کے اندر جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بتاتے، کیونکہ اس کو نہیں بتا رہے تھے، پوری امت کو بتا رہے تھے کہ میری سب سے بڑی نصیحت یہ ہوگی یہ کام کر لینا. سارے اس پہ جم جاتے نا، بھائی کام بن گیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، اتنی بڑی خوشخبری دے دی. تو کتنا امپورٹنٹ میسج ہوگا جو دیا اللہ کے نبی نے کہ پورے دین کے اندر سے ایک چیز کو چنا صرف. ہم اس کو بھول جائیں اور پھر کہیں جی ہم نے تو بہت کامیاب ہونا ہے، اس کو بھول جائیں. بھول سکتے ہیں؟ کیسے بھول سکتے ہیں بتائیں؟ ہاؤ کین؟ آپ نے ایک ہی بات کہی، لا یغتب، لا یغتب فردا ذالک فوراً. اور فرمایا کہ جب یہ لفظ کہا آپ نے لا یغتب فردا ذالک فوراً، آپ رکے نہیں بلکہ آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہے. یا یغتب لا یغتب لا یغتب، ریپیٹ کیا اس کو، یعنی اس کی امپورٹنٹ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بار بار اس بات کو لا یغتب لا یغتب. بھائی کیا غصہ مت کرنا، غصہ سے بچنا، غضب مت کرنا تم لوگ. کتنی بڑی بات کی. کتنا نقصان دہ یہ چیز ہوگا جس میں نے آپ کو مثال دی. تو کیا ہوا تھا جی وہی کر دے، مجھے غصہ آ گیا، میں نے طلاق دے دی. مجھے فلاں آئی تھی عورت، وہ آئی میرے سامنے آئی، مجھے غصہ آ گیا. اس نے مجھے ایسے اونچا بولا، مجھے غصہ آ گیا، یہ کر دیا. وہ میرے پاس مال لینے آیا، میں اس کو مال دے رہا تھا، اس نے مجھے سختی سے بات کی، مجھے غصہ آ گیا. دیکھا آپ نے مومنٹ کس کو اتنی بڑی نصیحت کی جا رہی ہے کہ خبردار غضب مات غضب عمل
نہیں ہونا تم نے. غصہ نہ کرنا کبھی بھی. تو ہماری تو بات بات پہ لکھا ہے. ابھی بھی کئی دفعہ، اب ہزاروں دفعہ، آج ہی آپ نے دکھا دیں کسی نے گاڑی ٹھہرائی ہے، اندر آ کے کیا بات ہوئی، یہ کچھ نہیں، میں گاڑی ٹھہرا رہا تھا، اس نے آ کے میرے ساتھ گاڑی ٹھہرا دی. ہاں مجھے تو بڑا غصہ ہے یار. آج سے وعدہ کریں کہ اس لفظ کو زبان پہ کبھی ہم نے نہیں. یہ شیطان کا کام ہے، میرا کام تو نہیں غصہ آنا، کبھی نہیں، مجھے تو نہیں غصہ آیا. سمجھے جی بات؟ سمجھ آئی میری؟ آج کے بعد یہ لفظ منہ پہ نہیں آئے گا. یہ تکبر ہے. آپ غصے میں کہیں گے میں اتنا بڑا آدمی ہوں کہ مجھے شیطان نے یہ کہا تھا کہ مجھے غصہ آ گیا، میرے مقابلے میں اس نے یہ کام کیا. بچہ بھی چھوٹا سا بھی ہو، ہمارے منہ پہ یہ لفظ نہیں آنا چاہیے کہ مجھے اس بچے پہ بھی غصہ آ گیا. یہ فیل شیطان کرتا، کبھی نہیں ہو سکتا. ایک مومن کبھی غصہ کر ہی نہیں سکتا. تب کبھی سوال ہی پیدا کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے، غصہ کرے کسی پر. شاگرد کو آپ مارے سمجھا رہے ہیں، یہ کبھی نہ کہنا غصہ آ گیا، نہیں کہتا میں اس کو نصیحت کر رہا ہوں، اس کو سمجھا رہا ہوں، یہ میرا انداز ہے سمجھانے کی. تھپڑ جو مارے سمجھایا ہے میں نے، غصہ نہیں کیا. بولے سبحان اللہ. بیوی پہ آپ غصہ نہیں کریں گے، سمجھائیں گے، دونوں چیزیں بہت فرق ہو جائے گا. غصہ کریں گے تو طلاق ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس کو سمجھائیں گے وہ محبت بن جائے گی، جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. بڑا فرق ہے، ہو ہی نہیں سکتے گھروں میں جھگڑے. اگر اس لفظ کو ہم نکال دیں اپنے ڈکشنری سے اللہ کے فضل سے کہ یہ ہے ہی نہیں، ہمارے ڈکشنری میں ہے ہی نہیں یہ لفظ، ہمیں مسلمان کا کام ہی نہیں کسی کو غصہ ہے. بس جی وہ میرا باس تھا، مجھے اس نے کام نہیں دیا، مجھے غصہ آ گیا. جب ایسی چیزیں ہوں کہ ایسے حالات آ رہے ہوں تو غصہ نہیں، بلکہ کیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ. ساری تعریف اللہ کے لیے، سب طاقت اسی کے پاس ہے. کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، باس کی کیا ضرورت ہے. سبحان اللہ. تو واحد ایسا علاج ہے اس قسم کی فتنہ پیدا کرے انسان کے جسم میں، تو ہمیں کدھر جانا ہے؟ رجوع اللہ کی طرف جائیں. کیونکہ حالات جب ایسے آ رہے ہیں کہ جس سے آپ کی طبیعت میں غصہ آ رہا ہے، تو وہ حالات پہ آپ کہیں یہ میرے حالات ہیں ہی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے دیے گئے، تو رحمت ہے کسی وجہ سے میرے اوپر. چینج کر دیں اس کو. یہاں تو شکل دیکھنے مجھے غصہ آیا تھا، ایسی شکل تک کہتے ہیں میں غصہ آ جاتا. استغفر اللہ. اور تصویر اتنی بڑی پکڑی ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. مسلموں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، عورتیں خاص طور پر شکلیں دیکھ دی. میں میری نو جڑی ہے میری فلاں تصویر بیٹھی، جب سے یہ آئی نا خبیث ہمارے گھر میں فتنے پیدا کرتی ہیں اس عورتیں، فلاں کرتی تصویر بیٹھی. اللہ، یہ کوئی کامیابی کی نشانی ہے دوستو. جب سے فلاں شخص آیا جائے اس نے تو فتنہ پیدا کر دیا اس چیز میں، جب سے یہ ہوا تو یہ ایسا ہو گیا، ہمارے مدرسے میں جب سے یہ آیا تو یہ چیز ہو گئی ہے. تب لوگ کہتے ہیں یہ جو ہمارے غیر ہیں، غیر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کچھ کہتا ہے، یہ کچھ اور کہتا ہے. تعجب ہوا میں ایک شخص پہ کہ بہت سالوں کی بات ہے کہ صاف کرنے آتا تھا ہمارے گھر، یہ ونڈو کلینر نہیں ہوتے جو، ہم کو نوٹس لیتے ہیں ان باتوں کے، یہ کون لوگ ہیں آپ مجھے بتائیں. ہم سب کو ایسے سمجھتے ہیں عام آدمی کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ایک آدھ ہفتہ اونچی نیچے ہو گیا، میں اس کو کبھی نظر نہیں آیا، باہر نکلا ہوں تو وہ آ گیا، یا وہ آیا تو میں باہر آ گیا. تو 2 دن کے بعد، 2 ہفتے بعد ملاقات ہوئی تو ہنس کے مجھے اس نے بات کہی. بات اس نے جو آج تک نہیں بھولا، آج میں 10 سال ہو گئے اس بات کو کہ یار کیسی بات کس نے کی. سبحان اللہ. مجھے کہتا ہے کہ آپ تو مسلمان ہیں. میں کہا ہاں جی بالکل الحمدللہ مسلمان ہیں. کہتا ہے ہم نے سنا ہے آپ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ کسی آدمی کو مزدوری اس کے پسینے سے خشک ہونے سے پہلے دے دو. اور پھر ہنس پڑا. آج یہ حدیث کسی کو یاد نہیں ہوگی، لیکن ایک خیر مذہب کے انسان کو یاد ہے. میں یہ تو اتنی اونچی بات کی، اب تو اتنی اچھا رائٹ مذہب کو ہمارے جانتا ہے، سب کچھ ہے. میں تو اندر ہی نہیں آیا، میں باہر تھا، تو اندر باہر تھا، تو نے پھر مجھے احساس دلایا. ہم اپریشیٹ بالکل پسند کرتا ہوں اس بات کو. تم نے کہا کتنا پیارا تم نے حوالہ دیا، لیکن کتنا زبردست انسان ہے کہ تم جانتے ہو ان چیزوں کو، تم ان کو اپلائی کرتے ہو اپنی زندگی میں. ہم نے چھوڑ دیا اس کو. ہم تو رونا جانتے ہیں انسانوں کو، دبلے ہو پیسے دے، دب دے.
کتنے پیسے دبائے بیٹھے ہوں گے یہ لوگ, مجھے بتائیں آپ. میں شرط یہ کر رہا ہوں, جو آج کے بزنس مین ہے نا, ان کو مزہ آتا ہے لوگوں کو پیسے دبانے میں. اتنے اس کے دبا لو پیسے, کیا نام اس کا جو سپلائر ہے, سپلائر اتنے دبا لو تاکہ نیچے لگے گا. میں نے بزنس کیا, مجھے پتا ہے. ادھر پیسے دبا لے, کتنے بے غیرتوں کی کوئی تمہاری زندگی ہے, کہ تمہارا کوئی دین ہے. میں نے مجھ سے نکل گیا لفظ نصیحت کے طور پر. دیکھو تو صحیح, کہاں تمہاری نمازیں ہیں, کہاں عبادات ہیں, کہ کسی انسان کے تم ایک ناجائز پیسے کو دبائے بیٹھے ہو. ایک غیر مذہب کا آدمی مجھے کرا ہے کہ تمہارا مذہب تو یہ ہے نہیں. تو یہ لوگ سب جانتے ہیں کہ داڑھی والے, امام والے, یہ تو میں نے ایسی جگہوں پہ سنی ان کی باتیں جہاں میں تھا. میں ان کو تو بہت نزدیک سے دیکھے نا, کہ ظاہر ہے وہ سب تو پھنسا ہوا تھا نا. میں تو بیٹھ کے ان کی باتیں سنتا تھا کہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے بارے میں. کھلے کہتے تھے, ان کو سب پتا تھا, سب ڈرامے جی ہم جانتے ہیں. نام لے کر میں یہاں کہہ نہیں سکتا کہ مسجد ہے, مجھے بھی نکال دیں گے مسجد سے. وہ تو صاف کہتے تھے کہ فلاں کو جانتے ہیں, اس کو بھی جانتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. اتنا جھوٹا کلیم کرتا ہے, واللہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ تو کم تھا سننا تھا. کہتے یہ بھی وہی ہے, ہم سب کو جانتے ہیں. ان کو مجھے کہتے یہ بھی وہی ہے. دیکھنا اس کے ساتھ ہوتا ہے کیا کیا اس کے گھر سے نکلیں گی چیزیں. زبردام کام کرتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے. یہ لفظ تھے ان کے, جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے, ہے ایسا نہیں ہے. کہتے یہ بھی تو وہی ہے, دیکھیں کتنے لوگ سے پیچھے لگے ہوں گے. ہنسا تھا میں, ٹھیک ہے الحمدللہ. ہفتے کے بعد وہی مجھے چوم رہے تھے, کہتے یہ تو وہ نہیں ہے جو ہم سوچتے تھے. گھر تک چھوڑنے آئے تھے. وہ پتہ ہے ان کو کہ یہ جو ہے وہی ہے, وہ اسلام نہیں ہے جو ان کے قرآن نے بتایا, ان کی شریعت نے بتایا. کاش کاش سب بولیں, کاش اللہ تعالیٰ ہمیں پکا مسلمان بنا دے. کیسا نہیں ہو سکتا اسلام پھیل جائے, کیسا نہ ہو. ابھی چند دنوں کا قصہ آپ نے دیکھیں, جو گالی نکالتا تھا آج وہی مسلمان وہی نہیں ہوا, وہی نہیں ہوا. اسی کے پیچھے ساری دنیا تھی نا کہ دیکھو یار یہ کہتے ہیں کھا کے چھاپو, فلاں کرو فلاں کرو, یہی تھا نا, مسلمان ہو گیا. یہ تو کل پرسوں کی خبر ہے. اس نے کریکٹر دیکھا ہوگا کسی مسلمان کا, کوئی ہے زندہ تو ہے نا, کوئی سچے انسان کو میرے جیسے تو نہیں نا سارے. ابھی اس نے دیکھا کسی انسان کو سچا پکے انسان کرتا نہیں, یہ تو بھائی مطلب صحیح ہے, ہم غلط کام کرتے تھے, یہ تو ہمیں خاکے نہیں منانے چاہیے تھے. تو بھائی ہم کیونکہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اللہ نے ہمیں امامیں دی ہیں, داڑھی دی ہیں, لباس دیا ہے, سمجھے نا. ہم تو بہت احتیاط کریں چیز میں, بجائے بکواس کرنے کے جی ہمیں نہیں چنا گیا, ہم فلاں نہیں کیا. شیطان ہے یہ لوگ, یہ کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے, ان سے پوچھا جائے گا ان ایسے لوگوں سے جو مذہب کے ساتھ گیم اور پلے کر رہے ہیں. اپنے آپ کو سنبھالو, اللہ کے دین پہ چلے, آدمی شریعت پہ چلے, بدماشیں بند کرے, اپنے نفس کو کنٹرول کرے. اللہ نے اتنا بڑا چانس دیا ہے, کل کو اللہ میں پکڑے گا نہیں کہ تمہاری وجہ سے اتنے لوگ منحرف ہوئے تھے, تیرے برقعے کی وجہ سے اتنے منحرف ہوئے تھے, تیری امام کی وجہ سے اتنے لوگ اسلام سے بھاگے تھے, تیری داڑھی کو دیکھ کے اتنے لوگ بھاگے تھے, تیری باتوں سے بھاگے تھے. تو کھڑا ہو کے غلط کام کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کے پیسے دبائے ہوتے ہیں, لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, تیرے شیخ کو بھی گالی دیتے, تیرے سلسلے کو لوگ گالیاں پڑتی ہوتی ہے. اس وقت کیا جواب دیں گے آپ؟ میں کہہ دوں گا جواب. تو اس ایسے انسانوں کو جو اس قسم کے ہیں الحمدللہ وہ تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے انہوں نے کہا غصہ مت کرو. آج وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے, کرتے ہیں بھائی سارے, نہیں ہو جائے. دوسروں کی طرح نہیں ہے آپ. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تو چٹا کپڑا ہے. میرے حضرت کہتے تھے بابو تم تو چٹا کپڑا تھی کہ تو گندا کپڑا تھا, اللہ نے تجھے سفید کپڑا بنا دیا ہے, تیرا داغ تو دور تک نظر آئے گا. اللہ تو گلے پھیلنے والا تو نہیں ہے, رنگدار کپڑا تو نہیں ہے, تو چٹا کپڑا, اللہ نے چٹا کپڑا بنا دیا. تجھ پہ اگر چھوٹا سا بھی داغ لگے گا دور تک نظر آئے گا. تجھے تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی کیچڑ تیرے پہ لگے ہی نہ, اسپاٹ تیرے پہ آئے بھی نہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امام اتار دیں, داڑھی کاٹ دیں کہ ہم تو مجبور ہیں, تو اور گناہ دار ہو. نہیں, جو دی ہے چیز اس کو اور بڑھاؤ, یہ نہیں گھٹاؤ اس کو بکواس بازی کرنے کے بعد. میں یہ نہیں ہوں, میں فلاں نہیں ہوں, تو میں اس کی اولاد نہیں ہوں, تو میں اس کی اولاد نہیں. فضول بکواؤں کی بکواس سے بجائے یہ کہ جو امام آپ کو جو چیزیں اللہ نے دی ہیں اس کو بڑھاؤ, گھٹاؤ نہیں بھائی اس کو.
اللہ کا انعام سمجھے اس کو. ہر چیز کا اللہ نے انعام رکھا ہے. نماز کا رکھا ہے, روزے کا رکھا ہے نا. دیکھیں غصے کا کیا انعام رکھا اللہ پاک نے. مشکات کی حدیث سناؤں آپ کو, تبھی روشن ہو جائے گی انشاءاللہ. غصہ آپ کو آئے گا نہیں اللہ کے فضل سے. جس پہ غصہ ہے اس سے پیار کرو, سبحان اللہ. دیکھیں کتنا فرق آ جائے گا. جس پہ غصہ ہے نا اس کو چاکلیٹ اٹھا کر دے دو, یہ لا چاکلیٹ کھا, کیونکہ مجھے یار تیرے پہ غصہ ہوتا. ہنس کے دکھا دے بس, تمہیں تھوڑا سا مسکرا دے ایک دفعہ. دیکھنا کتنا لطف آئے گا آپ کو, خدا کی قسم اتنا لطف آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب غصہ ہے نا پوزیشن چینج کر دو جی. بہترین پوزیشن ہے, بہترین پوزیشن. کسی نے آ کے آپ کو بکواس کی, یہ ہو تم گوشت کیوں نہیں بناتا, تو فلاں نہیں کر رہا, آپ گوشت پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا آئے گا؟ آپ کیا کریں, نہیں آئی 2 بوٹیاں زیادہ دے رہا ہوں اپنی طرف سے, لے جاتے کہا اس کو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پوزیشن چینج کر دیں زندگی. مشکل نہیں ہے یہ جو اللہ کے نبی نے جو ہمیں دین دیا, جس کو حکم دیا ہے, اللہ کی قسم بہت آسان ہے. قسم کھائیے میں, بہت آسان ہے. غصہ کیا چیز ہے؟ مشکل شیطانی معاملہ ہے. رات سے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرنا غصہ, کس سے کرتا ہوں ڈاؤن ہی کہیں گے بے غیرت ہو گیا. بے غیرت نہیں ہوتا انسان, وہ تو باغیرت ہو جاتا ہے انسان. سبحان اللہ. اس سے بڑا باغیرت کو ہم اس وجہ سے غصہ کرتے ہیں, لوگ مجھے بے غیرت نہ سمجھے کرتے ہیں نا. کہ اگر میں آج غصہ نہیں دکھایا نا تو کہیں گے بڑا بے غیرت ہے, تو اس کو ذلیل اور کرو, یا اب شیطان بتاتا ہے. دوستوں کبھی ایسا ہو سکتا ہے میرے ساتھیوں کہ جس کو اللہ بلند کر رہا ہے اس کو لوگ تم نیچے ہو جاؤ گے, کہنے والا نیچے ہوگا انشاءاللہ. کہنے والا نیچے ہوتا ہے. کبھی اس چکر میں کبھی نہیں ہے کہ میں غصہ دکھا کے میں بلند ہو جاؤں گا, چودھری بن جاؤں گا, فلاں بن جاؤں گا, کبھی نہیں. جھکیں گے آپ, ایسا درخت بن جائیں گے کہ لوگ نزدیک ہو کے آپ کے پھولوں کو کھائیں گے. الحمدللہ جھکنے والا درخت بن جائیں گے. بچہ بھی جائے گا تو وہ بھی توڑ لے گا. اس سے ہم بات کیا کہ آپ ایسے انسان بن جائیں گے کہ بچہ بھی آپ سے فیضیاب ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی مجلس میں آ کے فیضیاب ہوں گے اور بیٹھ جائیں کریں گے, سنا کریں گے کیا بات کر رہا ہے شیخ, کیسی بات پیاری نصیحتیں کر رہا ہے. ان کی بھی دل کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ نیچے ہو گئے نا درخت, اتنے نیچے ہو جائیں گے آپ بچے بھی توڑیں گے پھل آپ کے. سبحان اللہ. چلتے پڑتے راہی بھی آپ کے پھل کو توڑیں گے. چلو یار چلو اس سے سلام کرتے ہیں, انشاءاللہ کوئی نصیحت ملے گی. چلو یار اس کے پاس بیٹھتے ہیں. ایسے انسان بن جائے. یہ چودھری بننے کے اکڑے میں وہ چہرہ اتنا سٹف ہو جاتا ہے, اتنا سٹف ہو جاتا ہے کہ آدمی دیکھتے کہتا ہو یار اس کو کیا ہوا ہے, خوش ہے یا غم زدہ ہے, یہ نہیں پتہ چلتا اس کو خوشی میں یا غم میں ہے, کس چکر کے. لیکن جس میں غصہ نہیں ہوتا وہ بلب نکل جاتا ہے, اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا نور و مسکراہٹ رہتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روز حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 انعام دیں گے. ایک دنیا میں انعام دیا جائے گا اس شخص کو, ایک آخرت میں دیا جائے گا. دنیا کے انعام جو غصے کو روک لیتا ہے, غصہ نہیں کرتا کسی پہ, اس کو پہلا دنیا کے انعام. اللہ کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں میرا رب. مشکات کی حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, مجھے اتنی زبانی یاد نہیں ہے, یاد ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ ہی فرماتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو جس نے اپنے آپ کو غصہ ختم کر لیا, کہتا ہے غصہ آتے نہیں, تو میں اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے سینوں کو ایمان سے بھر دیتا ہوں. ایمان سے بھر دینا. ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی پیالہ ہے ہی نہیں. ایمان کسی پیالے میں سما نہیں سکتا. ایمان سے نکلا ہوا ایک لفظ سبحان اللہ, یہ ایسا, یہ ایمان سے نکلا ایک لفظ ہے. اس لفظ کی یہ قیمت ہے کہ جو ترازو ہے نا, ترازو میزان کا, وہ اتنا بڑا ہے کہ مغرب سے مشرق تک بڑا ہے. مجھے تو مثال ہی ہے کہ اس کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی, انسان کے اعمال میں سے کوئی چیز نہیں بھر سکتی, لیکن جو سبحان اللہ کہتا ہے اس ترازو کو بھر دیتا ہے. جس ایمان کی قوت ہوگی, ایمان والے کی زبان سے یہ ایک لفظ نکل جائے تو ترازو کو بھر دے, تو ایمان کی کیا کیفیت ہوگی. صرف اور صرف ایمان سما سکے گا تو جنت میں نظر آئے گا ایمان کہ ہمارا ایمان ہے کیا. اس کے دنیا میں جگہ کوئی نہیں ہے. ایک ہی جگہ اللہ نے رکھی ہے, کیا کہ تیرے دل کو بھر دوں گا ایمان کے ساتھ. اللہ کیا ہوگا انسان میں, وہی ہوتا ہے علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ. ہاں وہ لوگ ہیں, فضل قریشی رحمۃ اللہ وہ تھے, عثمان دمانی یہ تھے, ان کے سینوں میں کیا تھا, ایمان سے بھرے ہوئے پیالے تھے.
کس نے بھرا؟ مجھے بولو کس نے؟ اللہ نے بھرا. کیوں بھرا؟ کہ ان کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا. ہنستے رہتے. میں نے اپنے حضرت کو کبھی غصے میں دیکھا ہی نہیں. ڈر لگتا تھا غصہ نہ آ جائے, جسم کانپتا تھا آپ کے سامنے آنے سے, آپ کے جلال سے خوف آتا تھا کہ اللہ والا ہے کہ منہ سے اس کے نکل گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہم جانتے تھے وہ اللہ والوں کی شام گیم کبھی نہیں کھیلی زندگی ہم نے اللہ کے فضل سے, تبھی آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کبھی گیم نہیں کھیلی میں نے. جب سے حضرت کا ہاتھ پکڑا گیم ختم کر دی میں نے اللہ والوں کے ساتھ. سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے پیارے دوست ہیں, بس خبردار ان کے سامنے وہی اعتبار کرو, وہی اختیار کرو اپنے ان کے ساتھ تعلقات, جیسے کہ صحابہ کا نبی پاک کے ساتھ تعلق تھا. بہت اونچے لوگ ہیں, ان کے تو لنکس ایک دم ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ ہاتھ اٹھا دے تو میں دعا سن لیتا ہوں. جس انسان کے لیے جو چاہے کہہ دے تو میں سن لیتا ہوں. ان کے میرے محبوب بندے ہیں, ان کی زبان سے کوئی لفظ سنتا ہوں تو میں سن لیتا ہوں. محبت سے ان کے لفظ کسی کے لیے دعا نکل جائے تو میں فوراً سن لیتا ہوں. ایسے آدمی کے سامنے کیا بولنا, کیا جھکنا, کیا بدتمیزی کرنی, کیا تماشے لگانے, کیا ان کے ساتھ ڈرامے کرنے. اللہ نہ کرے تو ایسے حرکت زندگی بھر ایک احتیاط کی میں نے کہ اللہ کے بلی کے سامنے آ گئے, اب پھنس گئے. بس اب تو یہ ہے کہ بھائی بہت مشکل ہو گیا زندگی کا گزارنا. احتیاط ہی احتیاط. اب تو اب جا کے انسان کچھ قابل بنتا ہے. اس کا کیا ضرورت ہے تماشے لگا دیں جی اب کریں گے فلاں کریں گے. سوال ہی پیدا ہوتا حضرت کے سامنے سی بات تصور نہیں ہوتا. ہزار کتنے سال میں ساتھ رہا ہوں, تصور میں کبھی نہیں ہے. مکہ ہو, مدینہ ہو, باہر ہو, اندر ہو, گھر میں ہو, حجرے میں ہو, ایک ہی چیز بس خوف اور حلامت اور محبت ایسی سبحان اللہ کہ آپ نہیں کھاتے تھے پہلے مجھے کھلا دیتے تھے. ایسے فقیر کشف ہوا کہ بھائی میں شہد لیتا ہوں, میں اپنے گھر میں ہوں. دیکھیں شفقت دیکھیں اللہ والوں کی شفقت دیکھیں. ہمارے گھر میں بیری کا درخت لگاتا تو ہمارا پیون تھا ہمارے صاحب کا, تو اس کو ایک یہ تھا کہ کچھ کرتا تھا, وہ چڑھ کے نا وہ پکڑ لیتا تھا ان کو, کیا کہتے ہیں, چھتوں کو پکڑ لیتا تھا, مکھیوں کو پڑتا ہوا منتر شنتر, آرام سے شہد اتار لیتا تھا. تو مجھے شاید بہت پسند تھا. میں کہا میں نے چلے جانا ہے محمد شفیع پلیز آپ مجھے شاید اتار دیں. وہ نخرے کر رہا تھا, نہیں جی نہیں میں نہیں, تنگ کر رہا تھا مجھے جیسے کرتے ہیں لوگ. میں پوچھتا ہوں, میں تبھی جا رہا ہوں, میں تجھ سے آگے پھر بات کرتا ہوں. وہاں نہیں اتارتے, جب کریں کیا کرتے ہیں, ایسے مذاق کر رہا تھا. تو میں پہنچا ہوں حضرت کے پاس, جا کے سلام کیا تو حضرت اٹھے اندر گئے, اور اتنی بڑی بوتل اب بھی بڑی ہوگی میرے پاس, حضرت شہد کی بالکل تازہ نکلا ہوا. کہتے ہیں فاروق صاحب آپ کو شہد پسند ہے تو میرے پاس تھا, میں سوچا آپ کو دے دوں. لیکن شفقت دیکھیں اللہ والا. تو بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں, سینے کو کس سے بھر دیتے ہیں, کس سے, اور غصہ کریں گے تو کیا ہوگا, لعنت ہی لعنت ہوگی. وہ بچہ بھی لعنت دے گا, وہ بیوی بھی لعنت دے گی, وہ گھر والے بھی دے گا, دکان آیا چیز تو کوئی بدتمیزی کر کے چلے گا, اتنی ہمیں گالیاں سنا کے چلا گیا, بدتمیز ہمیں شکل دو, کوئی امامے پہنے ہیں, داڑھی رکھے ہیں, ہمارے پیسے کھا گیا. یہ اچھا ہے یار آدمی کا, کیا آدمی ہے, حسین فرشتہ لگتا ہے جب آتا ہے تو سبحان اللہ مزہ آتا ہے, کیونکہ ایمان سے بھر گیا. میں سینے کو ایمان سے بھر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو دل ایمان کی نور سے فل کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. اور روز قیامت میں اللہ اکبر کیا فرمائیں گے. ہاں دوسرے ایمان سے بھر دیتا ہوں اور سکون سے بھر دیتا ہوں. اللہ ایسی نیند آئے گی جیسے آپ نے 10,000 کو کھائی ہوئی پلس نہیں کھاتے, نیند کی خدا کی قسم. مست رہتا ہے آدمی, اتنا سکون برستا رہتا ہے اس کے دل میں. کیوں, اسے اللہ کبھی اس نے کسی کو غصہ کیا ہی نہیں, غصہ آیا نہیں, غصہ نہیں تو حسد نہیں ہے, جلن نہیں ہے, کسی شکایت نہیں ہے, نہ کسی کا لینا ہے نہ کسی کا دینا ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے انعام سکون سے بھر دیتا ہے اس دل کو. کبھی اس کے ماتھے پہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے شکنجی وہ کیا کرتے ہیں, رنکلز نہیں دیکھیں گے. خوبصورت ماتھا ہوتا ہے, دور نکل رہا ہوتا ہے ان کے ماتھوں سے. ہمارا آرو کہیں ہو جاتا ہے, پتہ نہیں اس نے گالی دے دی, اس نے کر دیا, یہ بس یہ متھن آج نہیں بنے رہتا ہے, ہر وقت بت ہی بنا رہتا ہے. تو اللہ کا سینہ اس کا سکون سے بھرتا ہوں جو کہیں نہیں مل سکتا, ایمان سے بھر دیتا ہوں جس کا حساب ہی کچھ نہیں.
اور پھر میں آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، تو میں کیا کروں گا؟ کہتا پھر سوری جب مخلوق کھڑی ہوگی تو اس کو بلاؤں گا، اٹھے فلاں آدمی آ، نہیں اٹھے، اس کو کیوں اللہ اٹھا رہا ہے؟ آ جا آ گیا۔ کہتا دیکھ میں دروازہ کھولتا ہوں تیرے سلیکشن تیرا کو دینا میں نے، بولے سبحان اللہ، سب کے سامنے کہ سلیکشن تیرا ہے دینا میں نے، تو اللہ کا سلیکشن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ انعام مل رہا ہے اس کو۔ اب دروازہ کھلتا ہے، ونڈو کھلتی ہے، اللہ دے رہا ہے اس کو، کہتا ہے دیکھ یہ ہیں حوریں، چن کون سی حور تجھے چاہیے؟ ہاں اب بتاؤ کیسی حور ہوگی جو اللہ نے اس کے لیے سلیکٹ کی ہوگی، اور اس میں سے چنے گا اپنی پسند سے، یہ دے دیں گے مجھے یہ حور پسند ہے۔ اس حور نے آپ کو تنگ نہیں کرے گی، انشاءاللہ وہ حور ہوگی۔ بس وعدہ کرتے ہیں سب لوگ، پکا غصہ نہیں کرنا، کسی سے بھی نہیں کرنا۔ لوگ ہم سے کرتے رہے، ہم نے کسی سے غصہ نہیں کرنا۔ غصہ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ وضو کر لیں، ایک طریقہ سب سے بہترین، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان انسان انتقام لیتا ہے، اور شیطان کے واحد ایک علاج سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ سٹارٹ ٹھیک ہے، جس پہ غصہ نہیں لگے سب سے پہلے کیا سٹارٹ کریں؟ جو بھی کلمہ منہ پہ آئے پڑھنا شروع ہو جائے، الحمدللہ جو بھی کلمہ منہ پہ آئے اس کو ذکر شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد پانی پیئے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں تھوڑی دیر، الحمدللہ غائب ہو جائے گا۔ حملہ ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ انسان پہ، بعض دفعہ حملہ ہو ہی جاتا ہے نا، تو ایک فوراً یہ 3-4 ایکشن کر لے آتے ہیں، نکل جائے گا۔ نہیں، نہ کسی سے انتقام لینا ہے، نہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ، میں گھر چھوڑ دوں گا، میں گھر سے نکل جاتی ہوں، میں فلاں کر دیتا ہوں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ سب غصے کی حالت میں کچھ ہی نہیں فیصلہ کرنا۔ ٹھنڈے دل سے کہہ جی ہاں جی گھر سے نکلنا ہے، نہیں چھوڑے گھر سے نکلنا ہے۔ ہاں تحمل کے ساتھ زندگی کے فیصلے انسان کو کرنا چاہیے، کبھی وہ غصے کی حالت، کوئی فیصلہ، وہ کس کا فیصلہ ہوگا؟ شیطان کا ہوگا۔ تحمل سے محبت سے کریں، کس کا فیصلہ ہوگا؟ رحمان کا ہوگا۔ دو متضاد چیزیں ہیں، دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس لعنت سے بچائے، غصے والے لعنت بہت بری چیز ہے، اور اللہ سکون اور ہمیں دلوں کا سکون بھی دے، گھروں کا سکون بھی دے، اور عبادت میں بھی سکون نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علی سید المرسلین شفیع یاسین علی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأولاده كما صلينا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي المهمات يا قاضي المهمات يا قاضي المهمات يا دافع البليات 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 يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا هل المشكلات يا هل المشكلات يا هل المشكلات يا منزل البلاغات يا منزل البلاغات يا منزل البلاغات يا رفيع الدرجات 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 يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين
يا خير الرازقين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لم يرحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لم يرحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لم يرحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.